نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحميد ومن اسمائه الحسنى عز وجل الحميد، اور اس کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام الحمید ہے. عز وجل، عزت اور جلال والا رب. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ وہ بے نیاز تعریف والا ہے. الحمید کہتے ہیں اس کو جو اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہو، خواہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، پھر بھی وہ. وقال اللہ تعالی وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید. وهو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، ينزل الغیث، جو اتارتا ہے بارش کو، من بعد، اس کے بعد، ما قنطوا، جب وہ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، وینشر رحمته، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ سرپرست ہے، دوست ہے، الحمید تعریف والا ہے. یعنی ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اگرچہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ ہماری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، اور اگر ہم نہیں اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کا کچھ بھی نقصان نہیں. اور ایسا نہیں کہ اگر ہم تعریف نہیں کریں گے تو اس کی تعریف کیسے ہوگی. الغنی کے ساتھ الحمید آیا ہے. ہماری تعریف سے اس کو کچھ فائدہ نہیں، اور ہم نہ بھی تعریف کریں تو اس کا کچھ نقصان نہیں. وہ آپ سے آپ تعریف والا ہے. باقی مخلوق کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ تعریف کی محتاج ہوتی ہیں. ان کو آگے بڑھنے کے لیے کوئی اپریشیٹ کرے تو ان کا رتبہ مرتبہ بڑھتا ہے، اگر کوئی کنڈیم کرے تو رتبہ مرتبہ گھٹ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نعوذ باللہ کوئی تنقید بھی کرے تو اس کا رتبہ کم نہیں ہوتا. وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے. دنیا میں تو ریٹنگ اوپر نیچے جاتی رہتی ہے کسی بھی چیز کی، وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. I remember a story، اس میں ایک پرنسس ہوتی ہے، وہ اپنے پیلس میں سے نکل کے کسی بالکل ان نون جگہ پہ جاتی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا وہاں پہ نا. تو اس کا جو برا حال ہوتا ہے، اور اس کے جو فراکس اتنے بڑے بڑے، اور وہ بالکل کیچڑ میں اس کا برا حال. اینڈ دین شی ریئلائز کہ یعنی ہمیں اگر کوئی انٹروڈیوس نہ کروائے نا، چاہے وہ کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اسے ان نون جگہ پہ لے جائیں، نوبڈی نوز، ہر کوئی اس کو پروٹوکول نہیں دے گا. بہت اچھی مثال دی آپ نے کہ وہ توجہ بھی نہیں دے گا اس کی طرف. اسی لیے جب وہ مہمان خصوصی اور بڑے بڑے لوگ بلائے جاتے ہیں تو پہلے ان کا تعارف نامہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ سن کے متاثر ہوں، اور اس کے بعد ان کی بات سنیں اور ان کی طرف توجہ کریں. اور اگر وہ نہ پیش کیا جائے تو کوئی ان کی طرف دیکھے بھی نہ. کسی کو بھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے بہت کچھ بتانا پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شمار نشانیاں موجود ہیں کائنات میں، اور یہ ساری کی ساری اپنے خالق کی تعریف کریں، اگرچہ وہ بظاہر عقل میں ہم سے کم ہے انسانوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں. لا یفترون، وقفہ ہی نہیں لیتے، کوئی بریک ہی نہیں لیتے، مسلسل تسبیح کرتے ہیں. ہم تو تھوڑا سا کوئی کام کر کے تھک جاتے ہیں، تھوڑی عبادت کریں، تھوڑا ذکر کریں. ایک کافی فیمس کوٹ ہے مارک ٹوین کی، مجھے ایگزیکٹ ورڈز تو نہیں یاد، بٹ اس طرح سے ہے کہ I can live on a single compliment for 2 months. یعنی کہ انسانوں کو خوش رہنے کے لیے بھی ہر وقت اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. جب تک ہمیں کوئی اکنالج نہیں کرتا، ٹینشن نہیں دیتا، تو ہم فوراً سے جو ہے وہ اگنورڈ فیل کرنے لگ جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. بہت سی ناراضگیاں خاندانوں میں کس بات پہ ہوتی ہیں؟ ہمیں پوچھا نہیں، ہمیں امپورٹنس نہیں ملی. بچے روٹ جاتے ہیں، بڑے روٹ جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی کوئی کمی نہیں کہ کوئی تعریف کرے تو تب ہی اس کی تعریف ہوگی، اس کے بغیر بھی وہ تعریف والا ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الغنی الحمید فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ فلہ من الاسماء احسنها
ومن الصفات اعلاها وافعاله عز وجل كلها دائرة بين العدل والإحسان وصفاته دائرة بين الجلال والجمال. اللہ تبارک و تعالی وہ غنی اور حمید ہے اپنی ذات میں بھی، اپنے ناموں میں بھی، اپنی صفات میں بھی اور اپنے افعال میں بھی. فلہ تو اس کے لیے ہے من الاسماء ناموں میں سے احسنها سب سے بہترین، ومن الصفات اور صفات اعلاها سب سے بلند، یعنی اللہ کے نام اور صفات دونوں ہی بہت عمدہ اور بلند ہیں. وافعالہ اور اس کے کام عز و جل عزت و جلال والے کے، کلھا سارے کے سارے، مکمل، دائرۃ درمیان ہے. دائرہ کا مطلب ہوتا ہے دائرہ یعنی سرکولیٹ کرتے، بین العدل والاحسان عدل اور احسان پر، یعنی اس کے سارے کام عدل اور احسان کے درمیان ہے، یعنی ان میں عدل بھی اور احسان بھی ہے. وصفاتہ دائرۃ بین الجلال والجمال اور اس کی صفات جلال اور جمال کے درمیان ہے، ان میں جلال بھی ہے اور ان میں جمال بھی ہے. عام طور پر جب ایک چیز ہوتی ہے تو دوسری مسنگ ہوتی ہے، لیکن یہاں دونوں ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَمِيدُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَن يُحْمَدَ لِأَنَّهُ بَدَأَ فَأَوْجَدَ وَخَلَقَ وَرَزَقَ الَّذِي يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَيَغْفِرُ وَيَتُوبُ وَيُنْعِمُ وَيُحْسِنُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ. فَهُوَ سُبْحَانَهُ پس اللہ سبحانہ وتعالی الحمید تعریف والا ہے، الذی یستحق ان یحمد جو مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی تعریف کی جائے، یعنی اس کی تعریف جو بھی کوئی کرے گا وہ سچی ہی ہوگی، جھوٹی نہیں ہوگی. وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. کیوں تعریف کی جائے اس کی؟ الحمدللہ رب العالمین. کیوں؟ لأنہ بدأ فأوجد کیونکہ اس نے ابتدا کی اور اسی نے ایجاد کیا، وخلق اور پیدا کیا، ورزق اور رزق دیا، الذی یعفو ویصفح وہ جو معاف کر دیتا ہے اور درگزر کرتا ہے، ویغفر ویتوب اور بخش دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے اور توبہ قبول کر لیتا ہے، مہربان ہوتا ہے، وینعم ویحسن اور انعام کرتا اور احسان کرتا ہے. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ولا رب سوا اور اس کے سوا کوئی رب ہی نہیں. جس کہتے ہیں لا الہ الا ہو، کسی طرح لا رب سوا. اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. وهو سبحانه الحمید الذي حمد نفسه واثنى على ذاته وعلم خلقه كيف يحمدونه فقال سبحانه الحمد لله رب العالمین. وہ اللہ سبحانہ وتعالی الحمید ہے، الذي وہ جو، حمدہ جس نے تعریف کی، نفسہ اپنی ذات کی، جس نے خود اپنی تعریف کی ہے. اور کوئی اپنی تعریف کرے تو وہ اس کو نہیں جچتی، وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوتی، یہ تو اپنے منہ میں مٹھو بنتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنی تعریف کرتا ہے تو وہ اس کو جچتی ہے اور وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے. انت کما اثنیت علی نفسک کہ تیری تعریف ایسی جیسے تو نے اپنی خود کی ہے، کیونکہ ہم اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے. اس لیے بھی نہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، تو ہم کیسے اس کی تعریف کا حق ادا کر سکتے. اس کے آثار اور نشانیاں تو ہیں، لیکن ان کے ذریعے اس تک پہنچنا اور ڈائریکٹ اس تک پہنچنا بہت مختلف ہے. وَأَثْنَى عَلَى ذَاتِهِ اور اس نے ثنا کی اپنی ذات کی، وَعَلَّمَ خَلْقَهُ كَيْفَ يَحْمَدُونَهُ اور اس نے اپنی مخلوق کو سکھایا کہ وہ کیسے اس کی تعریف کرے. یہ بھی اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم تعریف کیسے کریں. اگر وہ نہ سکھاتا تو کیا واقعی ہمارے پاس ایسے الفاظ تھے کہ ہم اس کی تعریف کر سکتے. اور خصوصاً صبح تہجد کے آغاز میں جو دعا ہوتی ہے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض، اور وہ ساری ومن فیہن یعنی صرف آسمان و زمین نہیں، کائنات نہیں، جو کچھ اس کے اندر ان سب کا بھی تو نور ہے اور مالک ہے. یعنی دل مچلنے لگتا جب وہ دعا سنتے ہیں. میں نے اپنا صبح کا الارم بھی وہی رکھا ہوا تو اسی سے آنکھ کھلتی ہے، تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. وہ بھی خاموشی کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف. اور پھر وہ دعائیں معلم میں بھی جو اللہ کی حمد کی دعائیں ہیں وہ کبھی نہ کبھی آپ ضرور سنا کریں، اس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ کسی بندے کی تعریف سنتے ہیں نا کسی مجلس میں بیٹھ کے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
فلاں ایسا ہے، ایسا یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا. پھر آپ کے دل میں آتا اچھا میں اس سے ملوں، میں اس کو دیکھوں وہ کون ہے. آپ کے اندر ایک انجانی سے محبت پیدا ہو جاتی. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات آپ سنتے ہیں تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی. تو جسے محبت محسوس نہیں ہوتی نا، وہ ان کلمات کو سننا شروع کرے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی حمد کی جتنی بھی چیزیں نا وہ ساری ایک جگہ اکٹھی. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں حمد کی جو آیات ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں جو حمد کے سیغے آئے ہیں اور دعائیں ہیں وہ سب ایک جگہ اکٹھی. تو ان کو پڑھنے سے بھی ایک اور ہی کیفیت دل پہ آتی، کیونکہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمیں تعریف کرنی آتی نہیں. سب سے بہترین تعریف جو آپ کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یعنی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. تو قرآن کی آیات جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے، اور اسی طرح باقی بھی حمد کی آیات پر غور کیا کریں کہ کس کس بات پر حمد ہو رہی. یہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کا طریقہ بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ احادیث اور دعائیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے. اور اس کے بعد کسی بھی زبان میں، اردو میں یا انگلش میں، کوئی بھی پوئٹری یا کوئی ایسا پیراگراف جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو تو ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. فقال سبحانہ الحمد للہ رب العالمین. اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. وهو سبحانه المحمود الذي يستحق الحمد المحمود على جميع أقواله وأفعاله وعلى دينه وشرعه وعلى قضائه وقدره. اللہ سبحانہ وتعالی وہ المحمود ہے، یعنی تعریف کیا گیا ہے، جو مستحق ہے حمد کا، تعریف کا. المحمود ایسا محمود علی جمیع اقواله، اس کے جتنے بھی اقوال ہیں، یعنی قرآن مجید کی وجہ سے اس کی تعریف، وہ افعالی، اور جو بھی اس کے کام ہے، کائنات میں جو کچھ اس نے بنایا اس پر اس کی تعریف، وہ علی دین ہی، اور جو دین اس نے بھیجا اس پر اس کی تعریف، و شرع ہی، اور اس کی شریعت پر، خاص طور پر انسان کو جب اس دین کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. اچھا، بعض اوقات ہم دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے میں خوف محسوس کرتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے. خوف محسوس نہ کیا کریں. جب آپ کو یہ شیطان وسوسہ ڈالے کہ تم نے یہ کام اگر کیا تو تمہارا ایسا اور ایسا نقصان ہو جائے گا، تو آپ اس وسوسے کو اس طرح رد کیا کریں کہ میں تو اس کا حکم مان رہی ہوں جس نے یہ حکم مجھے دیا ہے، اور اگر اس میں نقصان ہوا تو اس کو بھی وہی سنبھالے گا، میرا اس پہ توکل ہے. اگر اس وجہ سے کوئی مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک بھی وہی کرے گا. یہ میرا امتحان ہے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے جو محبوب لوگ ہوتے ہیں، اپنے پسند کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ان کی خوشی میں کس کو ناراض کرتے رہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. ہماری زندگی اعتدال پہ آتی ہی نہیں، ہماری زندگی اپنے مقام پہ آتی ہے. ہم اپنی زندگی کو بیسٹ استعمال کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کے لیے نہ جئیں، ورنہ ویسٹ ہے زندگی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو ٹائم ویسٹرز ہیں نا، ان میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے، ادھر نماز کا وقت ہے، ادھر کوئی ہمارا پیارا آ جاتا ہے، چاہے بچہ ہو چاہے شوہر، وہ ہم کسی اور بات میں لگانے چاہتے ہیں. اب وہ مصلی بچھا ہوا ہے اور ہم بالکل ان امپورٹنٹ غیر ضروری چیزوں کے اندر اپنا وقت لگاتے لگاتے نماز کو خوب تاخیر سے پڑھتے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں، اللہ نے کیا پوچھنا ہو، تو کبھی پوچھے گا. یہ جو سامنے کھڑے ان کو پہلے راضی کر لیں. کسی کو فون آ جائے تو اس کو نہ نہیں کر سکتے، کوئی ملنے آ جائے تو اس کو نہ نہیں کر سکتے. کیوں قرآن میں کہا گیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. جب تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی تو واپس چلے جاؤ، مائنڈ نہیں کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم ہے قرآن میں کہ کسی کو واپس بھی کر سکتے ہو، کسی کو نو بھی کہہ سکتے ہو جب تمہارے سامنے اس سے زیادہ اہم کوئی کام، اور وہ بھی فرد سے اللہ سبحانہ وتعالی ہو، تو وہ کر سکتے ہو. اب ہم کیوں نہیں نو کر پاتے؟ کیا ریزن ہوتی؟ تو ناراض ہو جائیں گے. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ ہو گئے تو واٹ نیکسٹ؟ پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ انہیں ہم سے اتنی ہی بس محبت ہے، تو پھر تنکوں کے اوپر قائم ہے یہ محبت. ادھر ہوا کا جھونکا آیا، اگر مرضی کے خلاف ہوا چل پڑی تو وہ سب کچھ گر جائے گا.
اچھا چلو ناراض بھی ہو گیا کوئی، پھر کیا ہوگا؟ کیا میرا رزق بند ہو جائے گا؟ کیا میرا سانس بند ہو جائے گا؟ کس چیز کی کمی ہو جائے گی؟ کیا ہوگا؟ میکسیمم نقصان سوچ لیا کریں. میکسیمم کون سا نقصان ہے؟ اللہ کی زمین پر ہوں، اللہ کی وجہ سے یہ ناراضگی ہو رہی ہے اور یہ ایمان کمپلیٹ کرنے کا ایک حصہ ہے، وہ سنبھالے گا نا. دوسرے بندے کے دل میں ہو سکتا ہے اسی ناراضگی کے بعد پہلے سے بھی زیادہ محبت ڈال دے. یہ نہیں اس کا مطلب کہ بدتمیزی کریں آپ لوگوں سے اور بد اخلاقی برتیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، ورنہ کار جہاں دراز ہے. یعنی کار جہاں کا مطلب دنیا کے کام انلمیٹڈ، کہیں سٹاپ لگتا ہی نہیں کہ وہاں ختم کر کے ہم کہیں کہ اب ہم اللہ کے لیے کرنے لگے ہیں کچھ. کیا خیال ہے؟ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں اگر میری نماز ہی اچھی نہیں تو میں باقی کیا کر رہی ہوں؟ پہلا سوال تو مجھ سے نماز کا ہوگا. وہی ڈھنگ کی نہیں پڑھی تو باقی نیکیاں کس کام کی؟ وہ اس کی جگہ لے سکتی. اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، ادھر ادھر ادھر، اس سے بات، اس سے یہ کر، وہ کر، وہ کر، وہ کر، اور تھوڑا سا ٹائم رہے جلدی سے 4 فرض پڑے اور بات ختم. ٹھیک ہے نماز ہوئی. جیسے اور چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں ایسے نماز کے لیے اپنا ٹائم دیکھا کرے کہ اتنی دیر میں مجھے پڑھنی ہے. اب اس وقت مجھ سے کوئی بات نہ کرے، میری نماز کا وقت ہے. وہ ناراض ہو جائے، اچھا ہو جائے تھوڑی دیر، ابھی ٹھیک کرتی ہوں. السلام علیکم. سکسیس کا جو ایک معیار عورتوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ہیپی فیملی. اب وہ ہیپی فیملی کا یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کاسٹ پہ یا کیا لمٹس ہیں اس ہیپینس کی یا کیا، بس وہ ہیپی ہوں سب آپ سے. اور پھر دین والوں کے بارے میں بھی یہ باتیں بہت زیادہ مشہور کر دی جاتی ہیں کہ دین کے بہانے وہ لوگوں کے حق مارتے ہیں. اب وہ ایک ذہن میں نا ٹگ آف وار رہتی ہے کہ آپ کہیں اس کیٹیگری میں نہ چل جائیں کہ آپ وہ دین کے بہانے آپ لوگوں کے حق مار رہے ہیں. اچھا پھر حق ڈیفائن ہوئے بھی نہیں ہوتے. اور اتنا یہ ایک کمپلیکس مسئلہ ہے جس سے آپ کو ہر روز ہی ایک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. پھر میں تو اپنے لیے پھر یہی اس کا حل نکالتی ہوں کہ اللہ سے ہی پوچھتی ہوں کہ اللہ آپ مجھے سمجھا دیں کہ اب اس پوائنٹ پہ کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ آپ کوئی ایک فارمولا بنا کے کہیں لکھ بھی نہیں سکتے. آپ کے گھر میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مینٹلی اپسیٹ ہو، اب اس کا کیا کریں گے؟ اگر اس کو خفا کیا اس کا ریئیکشن پتنی کہاں تک جاتا ہے نا. تو پھر آپ کو ہر ایک کے وہ لحاظ بھی رکھنا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی ہے تو پھر آپ اس کو پہلے سے سیٹل کر دیں کسی چیز کے اندر کہ آپ کے وہ نماز کے ٹائم میں وہ آپ کو بادر نہ کرے. آپ کو نماز میں اس کا حق کیوں یاد آ جاتا ہے، پہلے کیوں نہیں آتا؟ یہ سارے چیزیں. ایک دفعہ آپ لیکچر میں نے بہت پہلے سنا تھا کہ جب ہسبینڈ گھر پہ آئے اس وقت آپ اتنے خشوع سے نماز کیوں اتنی لمبے نفل پڑھ رہے ہیں؟ آپ پہلے خشوع سے پڑھ لیتے اس کے آنے سے پہلے، یا آپ اپنے ٹائمنگ اس طرح کے رکھیں. تو ہم لوگ پھر دوسری طرف چل پڑتے، بیلنس میں نہیں رہتے ہم. بالکل. یعنی ہماری پرائرٹی ہے کیا؟ یعنی دنیا کے سارے کام اول وقت میں کر کے اور پھر یا تو بندوں کا حق مار کے پھر اللہ کا حق دیں گے، اور یا پھر وہ سب سے آخر میں. اصل چیز یہی ہے کہ ہماری زندگی میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقام کیا ہے، کہاں رکھا ہوا اس کو. وَعَلَىٰ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی تعریف کے لائق ہے کہ اس نے ایک تقدیر مقرر کی اور ایک قدر بنائی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ الْمَحْمُودُ عِنْدَ خَلْقِهِ بِمَا أَوْلَاهُم مِّن نِّعَمِهِ وَبَسَطَ لَهُم مِّن فَضْلِهِ الْمَحْمُودُ بِكُلِّ لِسَانٍ وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ الَّذِي اسْتَحَقَّ الْحَمْدَ بِفِعَالِهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَلِيُّ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ الولی ہے، الحمید ہے، الغنی ہے، الحمید ہے، المحمود ہے. عند خلقہ، اپنی مخلوق کے نزدیک. بما، کیوں وہ تعریف والا ہے اپنی مخلوق کے نزدیک؟ کیونکہ اس نے عطا کی ہیں ان کو اپنی نعمتیں، پہنچائی ہیں ان کو اپنی نعمتیں. وبسط لہم من فضلہ، اور پھیلایا ان کے لیے اپنا فضل. المحمود بکل لسان، جس کی تعریف کی جاتی ہے ہر زبان سے. یعنی کٹر سے کٹر انکار کرنے والا بھی کسی وقت اس کو کسی نہ کسی رنگ میں پکار ہی اٹھتا ہے. اب مثلاً ایک شخص جو اللہ کو نہیں بھی مانتا لیکن اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز دیکھتا ہے حیرت انگیز، کوئی اچھا سین ہی دیکھتا ہے، خواہ وہ واہ کرتا ہے، واہ کیا خوبصورت ہے، ماشاء اللہ نہیں کہتا یا اللہ کا نام نہیں بھی لیتا، تو وہ اصل میں تعریف کس کی کر رہا ہے؟
ان نوئنگلی اللہ ہی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بنایا، کسی انسان نے تو بنایا نہیں. ایسے سین سب کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، اور کبھی اچانک ان کے منہ سے اللہ کا نام بھی نکل آتا ہے. وعلی کل حال، اور ہر حال میں، الذی استحق الحمد بفعالہ، جو مستحق ہے حمد کا اپنے کاموں کی وجہ سے. وہو سبحانہ الحکیم الحمید، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الحکیم ہے، الحمید ہے. الذی یحمد علی السراء والضراء، جو تعریف کیا جاتا ہے خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی. وفی الشدۃ والرخاء، اور سختی میں بھی اور سہولت میں بھی. فہو الحکیم الذی لا یجری فی افعالہ الخطأ والنسیان، وہ ایسا حکمت والا ہے کہ اس کے افعال میں، اس کے کاموں میں خطا اور نسیان نہیں ہوتی. لا یجری نہیں جاری ہوتی، یعنی نہیں چلتی، اس میں ہوتی نہیں. ولا یعترضہ الخطأ، اور نہ خطا اس کے سامنے آتی، یعنی وہ خطا نہیں کرتا. مراد یہ الحمید المستحق للحمد علی الاطلاق، وہ تعریف والا جو مستحق ہے حمد کا علی الاطلاق، ایبسولوٹلی. الذی لہ جمیع المحامد، وہ جس کے لیے ہے سارے محامد، بأثرہا تمام کے تمام، بتمامہا یعنی. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حال، اور اسی کے لیے تعریف ہر حال میں. وفی کل زمان، اور ہر زمانے میں. وفی کل مکان، اور ہر مکان. وهو سبحانہ الولی الحمید الذی والا بین منحہ ونعمہ وتابع بین آلائہ ومننہ وانعم علی الخلائق بنعم لا تعد ولا تحصى وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور الرحیم. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الولی ہے، الحمید ہے. الذی، وہ جو والا بین منحہ ونعمہ، جو ذمہ دار ہے اپنی عنایتوں اور نعمتوں کا، یعنی عنایتیں اور نعمتیں کرتا ہے. منح جو ہوتا ہے نا، منحا بخشش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی بخشش ہے اور اس کی نعمت ہے. والا تواصل کے معنی میں آتا ہے، یعنی کبھی ایک چیز دے رہا تھا، کبھی دوسری دے رہا تھا، کبھی ایک چیز مل رہی تھی، کبھی دوسری مل رہی ہوتی. مثلاً کبھی بیٹا مل رہا ہے، کبھی بیٹی مل رہی ہے، کبھی ایک بچے سے کوئی خوشی مل رہی ہے، کبھی دوسرے سے مل رہی ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی کوئی، یعنی سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. ورائٹی آف نعمت. وتابع بین آلائہ ومنائہ، اور کنٹینیوسلی دیتا رہتا ہے اپنی اعلیٰ نعمتیں ومننہ اور احسانات. وانعم علی الخلائق بنعم لا تعد ولا تحصى، اور وہ انعام کرتا ہے اپنی مخلوق پر نعمتوں کے ساتھ جو گنی نہیں جا سکتی اور شمار نہیں کی جا سکتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. کوئی کچھ کہنا چاہے؟ السلام علیکم. وہ آپ خوف کی بات کر رہی تھی نا کہ خوف آ جاتا ہے انسان کے پاس، تو وہ پچھلے جمعے کو یوں ہی ہوا کہ میں اس کے لیے رکی ہوئی تھی فکر قلوب کے لیے، اور مجھے واپس گھر جانا تھا اور میں ٹائم پہ پہنچ نہیں پا رہی تھی. تو بہت سارے دل میں وہم اور خیال آ رہے تھے، اور میرے پیشنٹس انتظار کر رہے تھے، اور مجھے بہت زیادہ ہو رہا تھا. تو پھر فوراً سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی، اور میں نے نیت کی کہ یا اللہ تیرا نام سننے کے لیے تو میں رکی تھی، تو اب جو بھی ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس کو کر دے. تو وہ خوف الحمدللہ چلا گیا. پھر اس کے بعد اتنا سکون تھا دل میں کہ بتا نہیں سکتی. بالکل. پچھلے ہفتے میں نے سیرت صحابیات میں یہ بات کی تھی کہ سکون کا واحد راز ہی یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اپنے ہاتھ میں نہ لے. جب تک ہم ان کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے نا، وہ پریشانی بڑھائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن جب وہ ریت پھینکی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت، حالانکہ پھینکی تو آپ ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ولکن اللہ رما، اصل میں اللہ تھا جس کے حکم سے وہ وہاں پہنچ گئی جہاں آپ بھیجنا چاہتے تھے اس کو. کسی بھی چیز کے بارے میں فکر اور پریشانی آئے نا تو یہ کہا کرے اللہ یہ معاملہ تیرے سپرد ہے، تیرے حوالے. جتنے ہم نے گین کر لیا تو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ہمارے ہاتھ میں چیز نہیں ہوتی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو اچیو نہیں کر سکتے، کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں اصل پاور ہے. اس میں بھی خیر ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ نہ ملے اس کو، کیونکہ یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے.
یعنی اس پر بھی تعریف جو وہ دے اور اس پر بھی جو وہ نہ دے، اس پر بھی اللہ کی تعریف. ہمارے چاہنے اور خواہش کے باوجود اگر کوئی چیز نہ ملے تو کیا سوچا کریں؟ اللہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، مجھ سے زیادہ میرا خیر خواہ ہے، میں اس کی مخلوق، اس نے مجھے بنایا. اس کی حکمتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ یہ چیز مجھے نہ دے اور میں اس کے فیصلے پر راضی. السلام علیکم. میں ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ابھی کا کہ جب لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے فقہ القلوب پڑھی تھی تو میرے سے ایک لڑکی نے نوٹس میرے لیے تھے پڑھنے کے لیے کہ وہ گھر جا رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی ودن 2 days آ جائیں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں انتظار کر رہی تھی وہ آئیں گی، میں پڑھوں گی، ریویژن کروں گی، میں نے سنانا ہے. تو وہ نہیں آ رہی تھیں تو میں پریشان ہو رہی تھی، میرے نوٹس ان کے پاس وہ ابھی تک آئی نہیں ہے. تو میں یہاں پہ آ کے بیٹھی ہوں، میں اپنی ڈائری لے کے آئی تھی نوٹس بنانے کے لیے، میرے پاس فقہ القلوب کی بک نہیں تھی. ابھی یہ ریڈنگ کر رہی تھی، ان کی نیکسٹ ٹرن میری تھی، تو میرے پاس پیچھے سے میری فقہ القلوب کے نوٹس آ گئے. مجھے اتنا شکر آ رہا تھا اللہ پہ، ٹینشن مجھے اس چیز کی نہیں تھی کہ نہیں ملے گا، مجھے تھا کہ بس نوٹس کا ہو جائے گا. تو اتنا شکر آیا تھا، میں نے دیکھتے ہی بولا او میری بک آ گئی ہے. تو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے بک سے، وہ بھی، اور اللہ کا ڈھیر سارا شکر آیا تھا کہ آپ پہ ٹرسٹ تھا تو اس وجہ سے آپ نے بک واپس کرا دی ہے لاسٹ مومنٹ پہ. پھر ایک اور چیز آ رہی تھی کہ سم ٹائم سے نا اللہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے کہ کتنا صبر کرتی ہے، کتنا کرتی ہے. پھر توکل بھی تو آزمایا جاتا ہے نا کہ مجھ پہ کتنا بھروسہ ہے. استاذہ، جب ہمیں کسی سے کام کے سلسلے میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہماری ضرورت اسی وقت پوری ہو جاتی ہے تو ہم کتنا دل سے تھینک فل ہوتے ہیں اس چیز کے لیے اور دل سے دعا نکلتی ہے. تو اس طرح میرا دل کرتا ہے کہ ایک تو ہم کلیکٹیولی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں الگ الگ ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر وہ نعمت سوچ کے کانشیسلی، چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہے اور پہننے اوڑھنے کی صورت میں ہے، کھانے پینے کی صورت میں ہے، علم کی صورت میں ہے، قرآن کی صورت میں ہے، مسلمان ہونے کی صورت میں ہے، تو فرداً ہمیں ایک ایک چیز کا الگ الگ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل. کیا خیال ہے، نماز پڑھ لیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس کس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے؟ کس کس نے تسبیحات کی ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ ویری فیو. وائی؟ اور کس نے نماز کے بعد کے اذکار پڑھے؟ ویری فیو. صرف یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے. بیٹھنے کو کسی بھی جگہ بیٹھ سکتا ہے انسان. جگہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ذکر زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ فوکس آپ کا کس چیز پر ہے. ٹائم اتنا ہی لگتا ہے. جو ٹائم ہم ادھر ادھر یہ لے لو وہ دے دو، یہ ادھر ہو جاؤ وہ ادھر ہو جاؤ، وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، یا یہ ہم کرتے یا جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ کرتے، باقی چیزیں سیکنڈری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ بھی ہو، جیسے گھر میں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. آپ ادھر سلام پھیرے، ادھر کوئی چمٹ جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو ایسے میں بھی اشاروں سے بات کر لیا گیا، لیکن اپنا ذکر نہیں چھوڑا کرے. کیونکہ جو نمازوں کے بعد اذکار کرے، رات کو سوتے ہوئے کرے، صبح شام کرے، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. تو یہ چیزیں صرف باتوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ کرنے سے ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ ٹائم نہیں چھوڑنے. جی ہاں الحمدللہ 34 دفعہ ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے ایک اور حدیث پڑھی تھی جس میں 10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے 33 دفعہ پڑھ لیں، 33 دفعہ ایک عمل پورا کر لیں اور پھر ہم زیادہ ثواب کے لیے نہیں، ایک ہی کافی. یعنی ویسے تسبیح کرتے رہیں، یا کبھی جیسے جلدی ہے تو 10 والی کر لیں، لیکن چھوڑے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اجر بہت زیادہ ہے اس کا. اور صرف یہ ہیبٹ بنانے کی بات ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ کو چین ہی نہیں آئے گا، آپ کو لگے گا آپ کی نماز ہی پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے؟ تو آئندہ نہیں چھوڑنا. جن لوگوں نے پڑھا وہ بھی تو اسی وقت میں پڑھا ہے نا، انہوں نے اسی کمرے میں، اسی ہال میں، آپ ہی کے ساتھ ہی تھے. فرق صرف فوکس کا ہے. بیٹھنے کے لیے تو آنکھیں ہی چاہیے نا، کہ کہاں بیٹھنا ہے، بس. اس کے علاوہ زبان تو نہیں چاہیے بیٹھنے کے لیے، یہ ہاتھ تو نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو وہ چیزیں تو اپنے کام میں لگی رہے. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلہ الحمد علی کمالہ ولہ الحمد علی جمالہ ولہ الحمد علی جلالہ ولہ الحمد علی آلائہ و احسانہ. کس کو مطلب سمجھ آ گیا اس جملے کا؟ کافی لوگوں کو آ گیا. باقی بھی توجہ کریں تو اس میں کچھ نیا نہیں ہے. اسی کے لیے تعریف علی کمالہ، اس کے کمال کی وجہ سے. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى جَمَالِهِ،
وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى جَلَالِهِ، اس کے جمال اور جلال کی وجہ سے اس کی حمد ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى آلَائِهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ولی اعلیٰ ہے. وَإِحْسَانِهِ، اردو کا لفظ احسان ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں اور احسانات، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف. وَلَهُ الْحَمْدُ كَثِيرًا، اور اس کے لیے بہت زیادہ تعریف. کیوں؟ كَمَا يُنْعِمُ كَثِيرًا، جیسے وہ انعام کرتا ہے بہت زیادہ، یعنی جتنا وہ انعام کرتا ہے ہم پر، ہمیں بھی تو اتنی تعریف کرنی چاہیے نا. وَيُعْطِي كَثِيرًا، اور عطا کرتا ہے بہت زیادہ. وَيَعْفُو كَثِيرًا، اور بہت زیادہ معاف کرتا ہے. تو اس لیے تعریف ہوتی چلی جانی چاہیے. حمدًا یوافی نعمہ، ایسی تعریف جو وفا کرے اس کی نعمتوں کی، یعنی جو پورا کرے اس کی نعمتوں کے ساتھ، جسٹیفائی کرے. وَيُكَافِي مَزِيدَهُ، اور جو کافی ہو اس کے مزید کے لیے، یعنی اور بھی اس سے ملے، کیونکہ نعمتیں کب زیادہ ملتی. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى الْعَطَاءِ، اسی کی تعریف عطا کرنے پر، بخشش پر. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَنْعِ الْبَلَاءِ، اور اسی کی تعریف بلا روکنے پر. کتنی ہی بلائیں ہیں جو آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں بھی نہیں پتا، اور اللہ نے ان کو روک دیا ہم سے. مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، ان پہ تو ہم کبھی شکر ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے تم پر عام کر دی اپنی نعمتیں، ظاہر بھی جو نظر آتی ہیں اور باطنہ جو چھپی ہوئی ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ حَيْثُ أَنْعَمَ عَلَيَّ وَعَلَى غَيْرِي، اور اسی کے لیے تعریف جیسے کہ اس نے انعام کیا مجھ پر اور میرے علاوہ اوروں پر بھی، یعنی دوسروں کو جو نعمتیں ملی ہیں اس پر بھی اللہ کی تعریف. یعنی کہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں، خوبصورت انسان کو، کوئی بھی اچھی چیز، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تیری شان ہے، تو نے اس کو بنایا نا. تو اس وقت بھی اللہ ہی کی تعریف. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول کر صرف اس کریچر یا اس چیز کی تعریف میں لگ جاتے ہیں، اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں بس، اور بنانے والے کو بھول جاتے ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا آتَانِي مِنَ الْخَيْرِ، اور اسی کے لیے تعریف اس پر جو اس نے عطا کی مجھے خیر. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا صَرَفَ عَنِّي مِنَ الشَّرِّ، اور اسی کے لیے تعریف جو اس نے پھیرا مجھ سے شر کو. بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا، آج تو یہ ہو جاتا، تو اس پر بھی تعریف. وَلَهُ الْحَمْدُ حَيْثُ لَمْ يَقْطَعْ عَنِّي رِزْقَهُ مَعَ كَثْرَةِ مَا أَعْصِيهِ، اور اسی کے لیے تعریف جبکہ اس نے نہیں ختم کیا مجھ سے رزق دینا، باوجود اس کے کہ میں نے بہت زیادہ اس کی نافرمانی کی، یعنی میری نافرمانیوں کے باوجود وہ مجھے رزق دیتا چلا جا رہا ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ کے لیے ہے تعریف جو رب ہے آسمانوں اور رب ہے زمین کا، جو رب ہے عالمین کا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَمِيدُ الَّذِي لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ وَأَسْبَابُ الْحَمْدِ مَا يَقْتَضِي أَن يَكُونَ مَحْمُودًا وَإِن لَّمْ يَحْمَدْهُ غَيْرُهُ فَهُوَ حَمِيدٌ فِي نَفْسِهِ. اللہ سبحانہ وتعالی الحمید ہے، الذی وہ جو لہو من الصفات، اسی کے لیے ہیں بہت سی صفات، وہ اسباب الحمد، اور حمد کے اسباب، ما یقتدی جو تقاضا کرتے ہیں، ان یکون محمودن کہ وہ محمود کہلائے، وان لم یحمدہ اگرچہ نہ تعریف کرے اس کی، غیرہ اس کے علاوہ کوئی اور، فہو حمید فی نفسہ تو وہ حمید ہے اپنی ذات میں. والحمد کلہ للہ رب العالمین، اور ہم ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. وحمدہ سبحانہ نوعان، اور اس کی تعریف دو قسم کی ہے. حمد علی احسانہ الی عبادہ فی الدنیا والآخرہ، تعریف اس کے احسانات پر جو اس کے بندوں کے اوپر ہیں دنیا اور آخرت میں. یعنی تعریف کیوں کرے، حمد کیوں کرے اللہ تعالیٰ کی؟ اس کے احسانات کی وجہ سے جو اس نے اپنے بندوں پر کیے ہیں دنیا اور آخرت میں. مثلا قبر میں اچھی چیزیں بھی ہوں گی، بری بھی ہوں گی. تو اچھی کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس نے بنائی ہے تو اچھی ہوگی نا. اگر وہ بناتا ہی نا اور سارے ایک ہی طرح مٹی میں رولتے تو ایسا بھی ہو سکتا. تو یہ اس کا احسان ہے نا، الگ الگ معاملہ ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور اپنی قبر کو کیسے ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں. دنیا کے گھروں کے ڈیکوریشن کے لیے تو نت نئے مشورے کرتے رہتے ہیں. نعمت ہے اس کی اپنی جگہ، ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے.
دنیا میں گھر بناتے ہیں تو سوچتے ہیں لائٹس ایسی ہونی چاہیے, ونڈوز یہاں لگنی چاہیے, سورج نکلنے والی سائڈ پر اس کا فیس ہونا چاہیے, پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں. لیکن قبر کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں, جبکہ اس میں رہنا زیادہ ہے. ان دنیا کے گھروں میں تو رہنا ہی کم ہے. تو اللہ کی تعریف اس کے احسانات پر جو دنیا اور آخرت میں ہم پر. وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وصفات جماله وجلاله وكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق وهو احق من كل محمود بالحمد. وحمد اور حمد لما يستحقه جس کا وہ مستحق ہے, بنفسه اپنی ذات میں, من نعوت کمالی اس کے کمال کی صفات میں سے. نعت کہتے ہیں تعریف کو, صفت. وصفات جمالی و جلالی, اس کے جمال اور جلال کی صفات کی وجہ سے. فکل ما یحمد به تو ہر وہ چیز جس کی تعریف کرتی ہے, الخلق مخلوق, فہو من الخالق تو وہ بھی دراصل خالقی کی طرف سے, اللہ کی دی توفیق سے ہی ہوتا ہے. وہو احق من کل محمود بالحمد اور وہ زیادہ حقدار ہے ہر تعریف کیے جانے والے سے حمد کا. ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ ساری زندگی میں میں نے سب سے زیادہ تعریف کس کی ہے؟ واقعی اللہ کی. یعنی اگر ہم الحمدللہ کہہ بھی رہتے نا کہ بے روح سی تسبیح پڑھ رہے ہوتے, اس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. جب کسی انسان کی تعریف کرنی تو ایسی زبان سے بولتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے تعریف کر رہے ہوتے ہیں. هو احق من کل محمود, ہر وہ جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ حقدار ہے تعریف کا. تو کبھی کہیں بھی دیکھیں نا کہ کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو فوراً اس جگہ یہ سوچا کریں کہ اللہ اس سے بھی زیادہ تعریف کا مستحق ہے, مجھے اس کی تعریف اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے. ہم چیزوں کی تعریف میں, بندوں کی تعریف میں, لوگوں کے کارناموں کی تعریف میں کھوئے رہتے ہیں, لیکن اللہ کی تعریف نہیں کرتے جیسا کہ حق ہے اس کا. فاللہ عز وجل هو المحمود علی ما خلقہ وما امر به ونهى عنه وهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وعلى ایمانهم وكفرهم وهو المحمود على خلق الابرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل واعدائهم وهو المحمود على عدله في اعدائه كما هو المحمود على فضله وانعامه على اوليائه. فاللہ عز وجل تو اللہ عز وجل هو المحمود وہی محمود ہے, على ما خلقه اس پر جو اس نے پیدا کیا, جو کچھ بھی پیدا کیا ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کی تعریف ہونی چاہیے. وما امر به اور جو اس نے حکم دیا, ونہا عنہ اور اس سے روکا, وہو المحمود اور وہ تعریف کے لائق ہے, علی طاعات العباد ومعاصیہم بندوں کی اطاعت اور معاصی کے باوجود. یعنی بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس سے اس کی تعریف میں کمی نہیں ہوتی. اگر آپ کے فالوورز گھٹ جائیں, لوگوں کو کتنا کریز ہوتا ہے کہ فیس بک پر ان کی کسی پوسٹ کو کتنا لائک کیا گیا, اس کا بڑا حساب کتاب رکھتے ہیں لوگ. یہ بڑی حیرانی ہوتی, اف یو لائک اٹ تو پھر اس کو وہاں جا کے لائک کریں. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ کسی سے زبردستی لائک کروانے کا کیا مطلب ہے, لیکن لوگ اس میں بھی حیا نہیں کرتے اب کہ لائک کا بٹن دبائیں آپ ضرور, ہمیں لائک کریں ہی کریں, چاہے نہیں بھی کرتے پھر بھی کریں, زبردستی کریں. تو وہ اسی غم میں جیتے ہیں, اسی میں مرتے ہیں, اسی میں اٹھتے ہیں, اسی میں بیٹھتے ہیں, اسی پریشانی میں رہتے ہیں. اسی طرح جو لوگ ووٹ لیتے ہیں یا اور جو لوگوں کے لیے جیتے ہیں, ہماری فالوئنگ کتنی, ہمارے چاہنے والے کتنے, ہمارے فینس کتنے, اور اگر ان میں کمی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کو ڈپریشن میں غم لاحق ہو جاتا ہے, دنیا لٹ گئی اور آخرت بھی لٹ گئی. کس دھوکے میں جی رہے ہیں ہم, شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں اور جتنے بھی لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں, اگر لوگ ان کی تعریف نہ کریں تو زیرو ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی کمی آتی ہی نہیں, چاہے کوئی بندہ اس کی تعریف نہ کرے. وہ اس سے غنی ہے, بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے. تو بندے جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو بھی اس کی تعریف میں کمی نہیں آتی. اچھا, اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے ہوں اور آپ کا چھوٹا بھائی امی کی بات نہ مان رہا ہو تو امی کیسے فیل کرتی, امبیرس کہ وہ
لوگ کیا کہیں گے، اس کا بچہ اس کی بات نہیں مانتا. یہ بےزتی محسوس کرتا نا انسان، اگر 4 لوگوں کے سامنے کوئی اس کی بات نہ مان رہا ہو. اب اتنی مخلوق اللہ کی نافرمانیاں کرتی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، دینے کے علاوہ وہ پھر بھی قابل تعریف ہے، اس کی تعریف میں کوئی کمی نہیں آتی. وَعَلَىٰ ایمانہم وکفرہم، کوئی ایمان لائے یا کفر کرے اس کو فرق نہیں پڑتا. جس کا جی چاہے ایمان لے، جس کا جی چاہے کفر کرے. وَهُوَ الْمَحْمُودُ، اور وہ محمود ہے، عَلَىٰ خَلْقِ الْأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ، نیک اور بد کی تخلیق پر. اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ فاجروں کو دنیا میں کیوں جینے دے رہا ہے، کیوں پیدا کیا ہے. ان کو پیدا ہی نہ کرتا جن کے بارے میں اس کو پتا تھا کہ نافرمانی کریں گے. والملائکۃ والشیاطین، اور فرشتوں اور شیاطین کی. وعلی خلق الرسل واعدائہم، اور رسول اور ان کے دشمنوں کی تخلیق پر. وہو المحمود علی عدلہ فی اعدائہ، اور قابل تعریف ہے اپنے عدل کی وجہ سے اپنے دشمنوں کے معاملے میں. کما هو المحمود علی فضلہ وانعامہ علی اولیائہ، جس طرح وہ قابل تعریف ہے اپنے اولیاء کے اوپر فضل اور انعام کی وجہ سے، یعنی اس کا ہر کام جو ہے وہ قابل تعریف. وهو سبحانہ الحمید الذی کل ذرۃ من ذرات الکون شاہدۃ بحمدہ وشاہدۃ بمجدہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قابل تعریف ہے، الذی، وہ جو، کل ذرۃ، ہر ذرہ، من ذرات الکون، کائنات کے ذروں میں سے. کتنے ہیں، کوئی تعداد کا پتہ ہے آپ کو؟ شاہدۃ بحمدہ، حاضر ہے اس کی تعریف پر. ایک ایک ذرہ اس کی تعریف پکار رہا ہے. وشاہدۃ بمجدہ، اور اس کی بزرگی کا گواہ ہے. تسبح له السماوات السبع، 7 آسمان اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. والارض، اور زمین بھی تسبیح کر رہی ہے. ومن فیہن، اور جو کوئی ان کے اندر ہیں، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، چرند پرند پتنگے، سب، مچھلیاں، پانی کی مخلوق، فضا کی مخلوق. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر اس کی تسبیح نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. سب تسبیح کریں. کیا اتنی تعریف کسی کی بھی ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی تسبیح تعریف کر رہا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہو رہی ہر طرف. تو اگر چند انسان گنے چنے اس کی تعریف نہیں کرتے. اور ان شیئن جو ہے نا، کلو شیئن پہ وہ ٹکتا ہے، تو کلو شیئن یعنی کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاءکم، یعنی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اتنی زیادہ بے نیازی. تو اگر دیکھا جائے جو بھی دعا نہیں مانگتا، ابھی یعنی کہ میں نے بھی دعا جلدی سے بس زبانی کلامی تھوڑی سی کی تھی، تو پھر مجھے تو ڈر لگ رہا تھا. میں اس کو پچھلے جتنے بھی ہم نے صفات اللہ تعالیٰ کی پڑھی ہیں اس سے ریلیٹ کری تھی. جسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ القوی ہیں، المتین ہیں. تو اللہ تعالیٰ القوی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الولی بھی ہیں. اور دنیا میں اگر دیکھا جائے تو انسان اگر قوی ہے تو پھر ساتھ میں ولی نہیں ہو سکتا. اگر وہ ولی ہے بھی تو کچھ اسپیسیفک لوگوں کا ہوگا جس سے اس کو اپریسیشن ملتی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ خود سے خود ہی جو حمید، اللہ تعالیٰ مطلب کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہیں. وهو سبحانه الملك الذي له الملك وقد آتى من الملك بعد خلقه وله الحمد وقد آتى من الحمد ما شاء من عباده وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه سبحانه فحمده أيضا داخل في حمده فما من محمود يحمد على شيء إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية. وهو سبحانه، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، الملک، بادشاہ ہے، الذي له الملک، جس کے لیے ساری بادشاہت ہے، ساری حکومت اسی کی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے. وقد آتا من الملک، اور اس نے عطا کیا ہے بادشاہت میں سے بعد خلقی، اپنی بعض مخلوق کو، یعنی دنیا میں کچھ انسانوں کو بادشاہ بنا دیا، کوئی اتھارٹی دے دی. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تعریف کہ اس نے انسانوں کو بھی کچھ دیا. وقد آتا من الحمد ما شاء من عبادی، اور اسی نے عطا کی ہے تعریف اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہیے. یعنی اگر کسی بندے کی تعریف ہوتی ہے تو وہ بھی دراصل اللہ ہی جاری کرتا ہے لوگوں کی زبان پر. وَكَمَا أَنَّ مَلِكَ الْمَخْلُوقِ
اور جیسا کہ مخلوق کے جو بادشاہ ہیں داخل فی ملکی سبحانہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ کی حکومت کے اندر ہی ہیں، ان کی کوئی الگ نہیں ہے، وہ بھی اس کے کنٹرول میں ہے. فحمدہ ایضا داخل فی حمدہ، تو ان کی تعریف بھی اللہ کی تعریف میں داخل ہے. فما من محمود یحمد علی شیء، تو کوئی محمود جس کی تعریف کی جائے ایسا نہیں جس کی کسی چیز پر حمد کی جائے، یعنی کسی چھوٹی یا بڑی چیز کی کوئی بھی جو تعریف کی جاتی ہے، الا مگر یہ کہ واللہ المحمود علیہ، وہ دراصل اللہ کی تعریف کی جا رہی ہوتی بالذات، اس کی ذات کی، والاولویت، اور سب سے پہلے یعنی سب سے بڑھ کر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دراصل، بالذات کا مطلب دراصل اور سب سے بڑھ کر، بالذات والاولویت، اولویہ کا لفظ جو ہے نا اول سے، یعنی سب سے بڑھ کر، فرسٹ آف آل اسی کی، یعنی جی. مجھے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے میرے بچوں کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے نا تو بعض اوقات ایسے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو جن میں شاید میں اتنی پاپولر نہیں ہوں، لیکن میں بہت مزے میں بیٹھی ہوتی ہوں کہ اگر اب بچے کی تعریف کرنے سے کتنی اچھی تربیت ہوئی ہے، یہ کتنے ویل بیہیوڈ ہیں، یہ ہے، ان کو یہ چیز آتی ہے، تو وہ میرے دل میں ایک ٹھنڈ آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے ہی سکھائی ہے ان کو، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. اور دوسرا مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ دورہ قرآن جب ہو رہا تھا تو اس میں قرآن کے سائڈ پہ میں کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے لکھ دیتی تھی کہ تلاوت کے دوران، تاکہ پھر وہ میں بعد میں بھی ان کو دیکھوں گی. تو ایک چیز جو مجھے بہت اچھی اس میں سے لگتی ہے اور میں نے لکھ کے سامنے لگائی ہے کہ قیامت کے دن افضل ترین لوگ وہ ہوں گے، سب سے زیادہ حمادون ہوں گے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہوں گے. وہ مجھے کلک بڑا کر رہا تھا لفظ جو ہے نا حمادون کا، وہ میں نے اس لیے لکھا، لیکن مجھے اس کی سمجھ آج آ رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ساری کائنات ایک ریس میں لگی ہوئی ہے کہ ہم جنہوں نے اپنے اختیار سے اللہ کی تعریف کرنی ہے، بے اختیار مخلوق کے مقابلے میں جیسے کوئی دوڑ لگ گئی ہماری کہ اب وہ تو ہر وقت کر رہے ہیں، ان کی تو پروگرامنگ ہی ایسی ہوئی، اب ہم کیسے اس میں آگے بڑھیں. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے سارا کام ہی بس یہی ہے کہ اللہ کی تعریف کرتے جائیں. میں تو خود حیران ہوتی ہوں کہ قرآن شروع اس سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور یہی زندگی کا خلاصہ ہے. یہ کام بظاہر دیکھنے میں آسان ہے لیکن ہے مشکل، کیونکہ ہم ہر وقت مخلوق کی تعریف میں لگے رہتے ہیں، اس سے اوپر نہیں اٹھتے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے جب کسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا شروع کر دیتے ہیں. استاد جیسے لیڈرز کی کوئی تعریف کرتا ہے یا اپنے کسی بھی فیوریٹ رول ماڈل کی، ہماری وہ جو ٹیچر ہیں، وہ جو ہمارا وہ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ ہمارے جو وہ ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ پھر ہم ہی ہیں وہ سب نا. جی لوگوں کو اگر دیکھا جائے کہ لوگ ان سے اپنی تعریف کرنے کے لیے ایسی سی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے نا ہم بہت اچھا بنیں، وَيُحِبُّونَ يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بنائی اتنی خوبصورت ہوتی ہے، لوگ خود بخود اپنے منہ سے تعریف کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا نا کہ اس سال کی سب سے خوبصورت تصویریں یا دنیا کے خوبصورت ترین مقامات کی کبھی کوئی میل یا ویب سائٹس بھی ہیں، تو آپ ان پہ جا کے دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، اچھا تو پہلی دفعہ دیکھا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس میں ہم ان لوگوں کی یا جہاں پر ہے اس کی تعریف کر رہے تھے، یہ بھول جاتے ہیں کہ بنایا کس نے. اور اللہ بے نیاز ہے کہ اس کو پرواہ نہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس کی ساخت میں ہر جگہ بیوٹی ہے نا. ہم سیلز کو جب 400 ٹائمز میگنیفائی کر کے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر کیسے کیسے پیٹرن ہیں، کیسے کیسے ٹیشوز کے اندر، بالوں کے اندر مختلف چیزیں، انسان کے جو انر کی تخلیق ہے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز جو اللہ نے بنائی اس میں بھی خوبصورتی. الذی احسن کل شیء خلقہ، جو بھی اس نے بنایا ہے پرفیکٹ بنایا، خوبصورت بنایا. تو خوبصورتی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی تعریف کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، تو دیکھنے والی نظر چاہیے. استاد میرے ایک ریلیٹیو تھے نا، تو انہوں نے فرنیچر پالش کروایا اپنا، تو پالش کروا کے مجھے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سادی اچھا کیا نا، اچھا بنایا نا، میں نے اچھا کام کرایا. تو مجھے اس میں فالٹ نظر آ رہا تھا تو میں اس کی تعریف نہیں کر سکی. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ اللہ کی جب نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس کے اندر ہمیں کچھ ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ ہم اس کی تعریف نہ کریں. بالکل کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جی یاسمین آپ بولی. تھوڑا سا وضاحت چاہ رہی تھی. رسولوں کے اوپر تو تعریف ہے اور وہ آدائی ہیں، رسولوں کے دشمنوں پر بھی اس کی ذات محمود ہے. ہاں، رسولوں کے دشمنوں پر اس کی تعریف کیسے کہ ان کو برداشت کر رہا ہے. بنایا اللہ نے، سب کچھ دیا، ہدایت بھی دی، اس کے باوجود وہ بگڑے ہوئے اور اللہ ان کو برداشت کر رہا ہے. اس کی ٹالرنس پر تعریف ہے. اچھا کہ آپ نے کوشچن کر لیا. دیکھیے نا
اگر کوئی آپ کا دشمن ہو یا آپ سے نفرت کرتا ہو یا پتہ چل جائے کہ یہ میری پارٹی کا نہیں ہے یا میرے ساتھ کا نہیں ہے تو آپ اس سے کیا معاملہ کرتے ہیں؟ آپ ورسٹ سلوک پہ آ جاتے ہیں نا اس کے ساتھ, اور کچھ نہیں تو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ احسان کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. جو ہی آپ کو پتا چلے کہ فلاں شخص کو میرے سے کوئی ہمدردی نہیں تو آپ ایک دم پیچھے ہونے لگتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں نا کہ اعداء ہے, فجار ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اللہ ان کو دیے چلے جا رہا ہے. ان کو بھی اپنی مرضی کرنے کا موقع دیا ہوا ہے. شیطان نے بھی مہلت مانگی, اس کو بھی موقع دے دیا. سارا جو لکھا تھا نا وہ ہوا سبحانہ ولی الحمید غنی الحمید حکیم الحمید. تو میں وہی کل دیکھ رہی تھی سورہ ہود کی آیت 73 جس میں تھا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. تو مجھے ہو رہا تھا کہ ایون ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں ساتھ جمعے کا دن ہے تو اس میں بھی آخر میں یہی ہوتا ہے کہ حمید مجید, اور جب بھی ہم نماز میں بھی عطایت جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ. تو میں سوچ رہی تھی ہم نے کبھی کانشیسلی اس چیز کو نہیں دیکھا کہ حمید مجید کہ کتنی زیادہ اس کی نہیں تعریف ہے, اور بزرگی والا اور شان اس کی. آج میں نے ایک واقعہ سنا, میں دل کا شیئر کر لوں. میری بھابھی کی ایک بہن ہے جو ہوتی ہیں امریکہ میں, ان کو بہت برا کینسر ہوا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ایئر. وہ پھر خیر بیچاری کچھ ٹھیک ہوئی, پھر ریکر ہو گیا. ریکر ہوا تو پھر تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ کہتی ہے کہ میری وہاں نیو یارک میں ایک کرسچن فرینڈ ہے, تو اس کو بالکل یہی میرے جیسا ہی ریکر ہوا, اتنا کیوٹ ہوا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں. تو کہتی ہے میں نے کہا تم کیسے ٹھیک ہوئی ہو؟ تو کہتی ہے میں نے تو جیسس کرائسٹ سے دعا مانگی تھی, اینڈ آئی پریڈ ٹو جیسس کرائسٹ اینڈ دیٹس وائی میں ٹھیک ہو گئی ہوں بغیر کسی علاج کے. وہ کہتی ہے انسان کا اتنا بڑا ایک ٹیسٹ آتا ہے نا کہ جب آپ خود اتنے خطرناک اس کے دھانے پر ہیں اور بڑی ینگ ہے بھی. تو کہتی ہے میرا ایمان بڑا ڈاماڈول ہو گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, اب صحت ہے تو خیر ہے, اگر ایک دفعہ جیسس کرائسٹ سے بھی مانگ لو. تو پھر کہتی ہے میں نے کہا کہ نہیں. تو اب کہتی ہے کہ شکر ہے میں آئی ہوں. تو بالکل تقریباً تھوڑا بہت ہے, لیکن جو میجر ایک خوف تھا وہ نہیں رہا اور وہ ٹھیک ہو گئی. تو میں سوچی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا کہ اس کے لیے حمد ہے, اسی کی تعریف ہے کہ اتنے نازک موڑ آتے ہیں, ون کین سلپ اینی ٹائم اینی ویئر. بالکل. میں کہہ رہی تھی کہ جب ہم لوگ خوبصورت لگ رہے ہوتے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھے, ہماری تعریف کرے, اور جب کوئی ہماری تعریف نہیں کرتا تو بے شک ہم نے مہنگے سے مہنگا بھی جوڑا پہنا ہو, خوبصورت سے خوبصورت, ہمارا دل نہیں کرتا, ہم پھر وہ شاید کبھی پہنتے ہی نہیں ہیں. بالکل. آپ کچھ کہنا کہیے. جو ہم نے اس میں بھی پڑھے تھے نا کہ ہم لوگوں کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندے کی پرسنالٹی ایسی ہے اور یہ ایسا ہے ویسا ہے. تو میں نے اپنے ایک باجی سے بات سیکھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جس طرح باجیوں کو ڈسکس کرتے ہو ہم لوگ نہیں کرتے تھے, ہم لوگ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. میں نے پوچھا کیوں, اس میں ایسی کیا بات ہے, اگر ہم باجیوں کو ڈسکس کرتے ہیں ان کی کوئی چیزیں ہم لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تو اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے آپ لوگوں نا باجیوں کی طرف انکلائن ہو جاتے ہو بجائے اس کے کہ آپ اللہ کی طرف جاؤ. تو یہ بہت بڑا اس وقت مجھے شاکنگ چیز لگی تھی کہ اتنی باریک سی بات ہے لیکن اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کو اللہ سے کائنڈ آف دور کر سکتی ہے. تو ہم لوگ کو ہر چیز کو نا اللہ سے کنیکٹ کرنا چاہیے. اگر باجی میں ایسی ہیں تو یہ اللہ کی دیوی ہے, اللہ نے دی. یعنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی, چاہے وہ انسان ہو حیوان ہو, کسی بھی چیز کی جو تعریف ہوتی ہے اصل میں وہ اللہ ہی کی ہے. جی ان کو دیجیے. استاذہ وسوسوں کی بات ہوئی نا کہ ہم نماز پڑھنے لگے ہیں تو کوئی آگے ہم اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں نا ہمارے سر نے نا ایک لیکچر دیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دین پہ عمل کرتے ہوئے نا شرماتے نہیں ہیں, فخر سے کرتے ہیں. تو اس جملے نے ہم پہ اتنا اثر کیا کہ کھانا کھا رہے تھے, ہمیں ہوا کہ نیچے بیٹھ کے اب کیسے کھائیں, چیئرز نہیں ہے, تو ہم نے وہ جملہ یاد کیا, فوراً نیچے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا. الحمدللہ. السلام علیکم. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی جہاں پہ میں نے ٹریننگ کی اس سے پہلے, وہاں پہ ایک بار ایک فنکشن تھا اور جو چیف گیسٹ تھے ان کا ہم ایک ٹائٹل بولنا بھول گئے, اور انہوں نے اس قدر اس چیز کو مائنڈ کیا اینڈ ہی فیلٹ ہیوملیٹیڈ کہ میرا اتنا بڑا ٹائٹل تھوڑا آپ نے اسکپ کر دیا. تو ابھی یہ پڑھ کے مجھے جو غنی کے ساتھ حمید کا ورڈ آیا ہے اس سے وہ چیز یاد آ رہی تھی. اور نیکسٹ ٹائم ہم اتنے کانشیس تھے جب نیکسٹ فنکشن ہوا کہ کچھ ہو جائے لیکن وہ پورے فنکشن میں ٹائٹلس ہمیں سے ہوں, اور ہم نے باقاعدہ ان کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ ان کا سارا انٹروڈکشن لیا اور اس کو پریزنٹ کیا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جتنا ہم اپنے بارے میں تعریف کے لیے کانشیس ہوتے ہیں اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اویئرنیس لے کے تو ان کی تعریف کرنی چاہیے. تعریف ہو نہیں سکتی جب تک اویئرنیس نہ ہو. اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو تعریف بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے.
آج کا جو اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا نام ہے حمید، تو تعریف کا معاملہ ویسے بھی کتنا سینسٹیو ہوتا ہے نا لوگوں کے بیچ میں بھی. تو دیکھا جائے تو ہر ایک کی تعریف میں کہیں نہ کہیں سے شر کا پہلو ضرور نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بابرکت ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اس سے ہمیں خیر ہی خیر ملے گی. تو کیوں نہ آج سے یہ ارادہ کیا جائے کہ سب سے زیادہ ہماری زبان سے اللہ کی تعریف نکلے نا انشاءاللہ. وہ جو قرآن کی بھی آیت آتی ہے نا کہ جتنے درخت ہیں کلمے بن جائیں، جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی. تو ہر طرف بھری پڑی ہے. بالکل. اور اس میں سے ہمارا حصہ کتنا ہے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.